تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا, برابر ہو گیا, اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. سورہ انعام کی تلاوت ہوئی. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے ایک آیت مبارکہ نازل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. محبوب آپ فرما دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. بس میں اس بات کی اتباع کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے. اب یہ ایک سمپل سی آیت ہے, آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں کوئی غیب کے خزانے, آپ کہہ دیں کہ میں کوئی خزانے نہیں رکھتا, میں کوئی خزانوں کا مالک نہیں ہوں, اور کوئی میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا, اور میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں. اب یہ تین چیزیں میرے نبی سے کہی جا رہی ہیں کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیں. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے پر غور کرنا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے یہ کہا کب ہے کہ مصطفیٰ آپ یہ بات کہہ دیں. کیا یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ہیں اور مدینے میں ان کی حکومت ہے, اور جسے چاہ رہے ہیں جو کچھ دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی, اللہ نے مجھے عطا فرما دیا میں تقسیم کر رہا ہوں. یا پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لوگوں کے ساتھ شب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تھا, اور ایک سوشل بائیکاٹ چل رہا تھا, اور لوگوں کی طرف سے اس بات کا پریشر تھا کہ کوئی ان کو کھانا نہیں دے گا, کوئی ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرے گا, کوئی ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا, کوئی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی رشتہ داری نہیں رکھے گا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ زمانہ کون سا ہے. جب ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں, اور سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی ہے, اور مکہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کس سے تھا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کس سے تھا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقابلہ تھا, جو واسطہ تھا, وہ اس وقت کے کافروں سے تھا. اور کافر چاہتے کیا تھے؟ کافر یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ اللہ عز و جل کے قریب تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کافر مسلمان ہو جائے, تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں. تو ان کے تقاضے بھی نئے نئے ہوتے تھے, آئے دن ان کا تقاضا ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے جی میں اللہ کا نبی ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ فلاں قافلہ آ رہا ہے, بتائیں ہم اس قافلے کے ساتھ خرید و فروخت کریں, ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جی میں اللہ کا نبی ہوں. ذرا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ اللہ کے نبی ہیں؟ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں, کیونکہ پچھلے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. نئے مطالبات تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کہنے پر چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی معجزات ان کے کہنے پر دکھا دیے, لیکن یہ کافر قوم تھی جو کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ایک مرتبہ تو ابو جہل سامنے آ گیا کہ مصطفیٰ آپ بتائیں آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں. کہا کہ یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں یہ بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, یا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. یہ بات کہنی تھی کہ ابو جہل کے ہاتھ میں جو پتھر جو کہ چھپے ہوئے تھے, ان پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اس قوم نے ایمان نہیں لایا, وہ قوم ایمان لانے والی تھی نہیں, گنتی کے چند لوگ جو کہ مسلمان ہوئے تھے, تو اللہ عز و جل نے اب ان کے لاڈ اٹھانے سے میرے مصطفیٰ کو منع کر دیا تھا کہ مصطفیٰ آپ ان سے واضح کہہ دیں, ان سے واضح کہہ دیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دیتا پھروں, اور ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی غیب نہیں جانتا, اور ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں, میں ایک اللہ کا نبی ہوں. یہ بات جو کہنی تھی, کیا اس کے اندر میرے مصطفیٰ کی کوئی شان میں کمی آ رہی ہے؟ لیکن نعوذ باللہ من ذالک, ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو ان آیات کو لے کر
جن کا پس منظر سمجھتے نہیں ہیں، حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، بس کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے خود کہا ہے نا نبی سے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ ان کو یہ آیت تو نظر آ جاتی ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیں میں غیب کا علم نہیں جانتا، لیکن وہ آیات نظر نہیں آتی جہاں پر مصطفیٰ کریم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ انہیں یہ آیات نظر آتی ہیں کہ نبی آپ کہہ دیں کہ آپ غیب نہیں جانتے، آیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آج سے میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ غیب کا علم آپ نہیں جانتے، بلکہ اللہ فرما رہے کہ محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ محبوب آپ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ انسان بخل کہاں کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس کوئی چیز ہو تو اسے روکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ نے جتنا غیب میرے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے میرے مصطفیٰ لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات لوگ ذرا غور نہیں کرتے، وہ یہ کہ چند آیات قرآن میں ایسی بھی ہیں جن میں اللہ نے اپنے ذاتی علم کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں علم غیب کا ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ اہل سنت کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ اہل سنت علم غیب پر یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا علم غیب عطائی ہے، اور میرے رب ذوالجلال کا علم غیب ذاتی ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو ذاتی اور عطائی کا فرق معلوم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو علم غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب وہی ہے، تو لہٰذا تم نے نبی کے لیے غیب کا معنی تصور کیا، نبی کے لیے علم غیب مانا، تو لہٰذا تم نے نبی کو خدا کے برابر قرار دے دیا، تو لہٰذا تم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ اب ان کی عقل پہ چونکہ پردہ ہے، جب انہیں علم غیب ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں معلوم ہوتا تو پھر اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ اور انہیں بتا دیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں علوم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا کہ یہ جو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ اس غیب کے علم پر عام لوگوں کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے نیک رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ علم غیب جاننے والا وہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ تو مجھے بتائے جن نبیوں کو اللہ چاہے گا تو ان میں میرے مصطفیٰ نہیں ہوں گے؟ حالانکہ وہ میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کے لیے رب فرماتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات آپ ہی کے لیے تو بنائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم غیب جہاں دیگر انبیاء کو عطا کیا تو وہاں میرے مصطفیٰ کو بھی وافر حصہ عطا کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں اللہ نے یہ شان میں نازل کی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر یہ بڑا فضل عظیم ہے۔ تو میرے مصطفیٰ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سکھا دیا ہے۔ سکھانے والی ذات رب کی ہے، سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ تو وہ خدا جانے کیا سکھایا، وہ مصطفیٰ جانے کہ کیا سیکھا۔ ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ کچھ عطا فرما دیا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے سارا کچھ بتا دیا۔